اسرافیل علیہ السلام کا بھی عظیم اور شان مرتبہ ہے، یہ بھی بڑے بڑے فرشتوں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ سور پھونکنے والے ہیں۔ اب سور کیا ہے؟ سور ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جس میں اگر پھونکا جائے تو آواز آتی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ سی پی کی طرح ہوتا ہے، کسی نے کہا کہ نہیں یہ جانور کے سنگ کی طرح بنا ہوا ہے، سب نے الگ الگ اپنی رائے دی، اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی ہے۔ لیکن ایک چیز ہے جس میں اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے اور آواز نکلیں گی، لیکن یہ آواز کتنی خطرناک ہوں گی۔ جب اسرافیل علیہ السلام پہلی پھونک ماریں گے قیامت سے پہلے تمام انسان ختم ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو ایک آدمی اپنے گھر کے پاس پانی کا حوض صاف کر رہا ہوگا اور اچانک سور پھونکا جائے گا اور وہ گردن ٹیڑھی کر کے صرف دیکھے گا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اور وہ وہیں گر جائے گا، ختم۔ اتنی دیر میں تمام لوگ ختم، فریکشن آف سیکنڈ میں۔ آپ بولیں گے آواز سے کیسے ختم ہو جائیں گے؟ آپ سائنس پڑھتے ہیں، آپ کو پتا ہے 140 ڈیسیبل کی آواز اگر پیدا کی جائے آپ کے کان کے پردے پھٹ سکتے ہیں۔ جو اکثر ہوتا ہے جو بڑے بڑے بم پھٹتے ہیں نا، بم پھٹنے سے کان بہرے ہو جاتے ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ ساؤنڈ ویو۔ آپ نے دیکھا نا جب کوئی بم بلاسٹ ہوتا ہے تو آس پاس کی بلڈنگوں کی کانچیں ٹوٹ جاتی ہے۔ کیوں کانچیں کیسے ٹوٹی؟ وہ اب تک ہم سمجھتے تھے وائبریشن سے ٹوٹی ہے، نہیں، ساؤنڈ ویوز جا کر جب ٹکراتی ہے کانچ کو توڑ دیتی ہے۔ حالانکہ جو بلڈنگز میں کانچ لگے ہوتے ہیں اسپیشلی باہر والے وہ بہت موٹے ہوتے ہیں، لیکن ساؤنڈ اس کو توڑ دیتا ہے۔ اور اگر 200 ڈیسیبل کی آواز پیدا کی جائے کسی کے نزدیک کان کے، اس کی نسیں پھٹ سکتی ہے اور وہ مر سکتا ہے۔ اب یہ تو اسرافیل ہے، سور پھونکنے والے ہیں، اور ان کے بارے میں کیا آتا ہے، ان کی جسامت کیسی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا سب سے تیز رفتار پرندہ اگر اسرافیل کے کاندھے سے اڑنا شروع کرے گا، یا دوسری روایت میں ایک فرشتہ بولا گیا ہے، نام نہیں دیا گیا ہے، کہا کہ ان کے کاندھے سے اڑنا شروع کرے گا تو کان کی لو تک یہاں سے یہاں تک آنے کے لیے اس کو 700 سال لگیں گے اس پرندے کو۔ یا تمہاری مسافت کے حساب سے کہا گیا ایک روایت میں 700 سال کی مسافت ہے تمہاری۔ تو صرف کاندھے سے کان کی لو کتنا بڑا ڈفرنس ہے، تو فرشتے کتنے بڑے ہوں گے آپ سوچو۔ پھر اب ان کا آواز کیسا رہیں گا آپ سوچو، ہزاروں دنیا بیٹھیں گی یہاں پر ادھر آ کر، اور وہ فرشتہ سور پھونک رہا ہے، ساؤنڈ کتنا خطرناک رہے گا، ایک آواز میں سب ختم۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، حدیث میں آتا ہے 40 کے بعد، 40 کے بعد حدیث کے راوی کہتے ہیں 40 دن 40 سال پتہ نہیں، دوسرا سور پھونکا جائے گا، پھر سے لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اب یہ کیسے اٹھائے جائیں گے سور پھونکنے سے؟ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو ان کا کام ہے سور پھونکنا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے بے پرواہ ہو سکتا ہوں جبکہ سور والے فرشتے نے سور اپنے منہ میں پکڑ لیا ہے اور اپنی پیشانی کو جھکا دیا ہے اور وہ اپنے کان لگائے انتظار کر رہا ہے کہ کب اس کو حکم ملے اللہ کی طرف سے اور وہ سور کو پھونک دے، ویٹنگ میں ہے وہ۔ ابو سعید فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہم کیسے بے خبر رہتے ہیں جبکہ قیامت اتنی قریب ہے، کب ہوگی نہیں جانتے، اور ہم کوئی تیاری اس کی نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس کو جو ہے ترمذی میں نقل کیا گیا ہے اور مسلم شریف میں بھی اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ہے اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری۔ سور پھونکنے کے تعلق سے قرآن میں بھی ذکر ہے اور حدیثیں تو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں پھر سور پھونکا جائے گا، جو کوئی اسے سنے گا وہ گردن اٹھا کر اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ سور پھونکے جانے کی آواز سب سے پہلے وہ شخص سنے گا جو اپنے اونٹ کے حوض کی مرمت کر رہا ہوگا، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے گا، پھر تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس بے ہوشی سے مراد موت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دھند یعنی شبنم طاری کر دے گا اور اس کی شکل میں شبنم کی شکل میں بارش ہوں گی، مطلب چمکتی ہوئی۔ پھر اس کے بعد جس کی بدولت لوگوں کے جسم قبروں سے اگ آئیں گے، جس طرح سے پودے نکلتے ہیں جسم قبروں سے باہر نکلیں گے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اچانک تمام لوگ کھڑے ہو کر زندہ ہو کر
حیران ہو کر پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے. پھر آواز آئیں گی لوگوں اپنے رب کے حضور پیش ہو جاؤ, وہاں کھڑے ہو جاؤ, تمہارا حساب و کتاب ہونے والا ہے. اسے صحیح مسلم نے نقل کیا ہے. پہلا سور دوسرا سور سب کو کھڑے کر دیا, اب کہا کہ چلو میدان محشر, اب حساب اور کتاب شروع ہونے والا ہے. یہ سور پھونکنے والے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام. ٹھیک ہے, چلیے